السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، ایک درخواست جو ہمیشہ کرتا ہوں، براہ مہربانی اس کو دیکھا کریں، میری نام سے فیس بک پہ کٹ مار دیں۔ میرا صرف یوٹیوب چینل ہے ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے، اس کے علاوہ آپ مجھے سرچ نہ کیا کریں، کیونکہ فیس بک، لنکڈ ان، میسنجر، ٹویٹر سب میرے نام سے فیک آئی ڈیز چل رہی ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا، لوگ میرے کلپ اٹھا لیتے ہیں، پھر ان کو آگے پیچھے سے ہٹا کے، چلو خیر ان کی مرضی۔ دوسری چیز، آپ نے اس پہ بالکل اپروچ نہیں کرنا، صرف یوٹیوب چینل پہ آپ جائیں، باقی اور کسی اس کے ٹول پہ نہ جائیں جتنے بھی ہیں۔ ARY ڈیجیٹل پہ فری آف چارج کرتا ہوں۔ دوسری جگہ ہے میری ہوٹل پل کانٹیننٹل کراچی، PC ہوٹل کراچی، وہاں پہ میں پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کرتا ہوں، اور ہفتے میں صرف 4 دن بیٹھتا ہوں، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، یعنی پیر، منگل، بدھ، جمعرات، دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 6:30 7 تک آپ پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اور دوسرا ایک خیال رکھیے گا کہ میں جو اوورسیز لوگ بیرون ملک سے مجھے کال کرتے ہیں، ان سے میری درخواست ہوتی ہے کہ آپ جب رنگ کیا کریں، جو 2 لینڈ لائن نمبر میں اپنے منہ سے بولوں، کوڈ کے ساتھ بولوں گا کراچی کے، تو آپ میرے اسسٹنٹ جو ہیں ان کو کہا کریں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے، میں بھی آپ کو دیکھ لوں، آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں، تاکہ دونوں طرف کوئی دھوکے کا اندیشہ نہ رہے۔ اور یہ بار بار اس لیے بولتا ہوں، بار بار کمپلینس آتی ہیں، یہ بہت ضروری بات ہے، اس کو اسکپ نہ کیا کریں، اس کو سنا کریں۔ میں بھی تنگ آ جاتا ہوں بول کے، مگر بہرحال اس لیے تاکہ لوگ اویئر رہیں۔ صرف یہ یوٹیوب چینل ہے اور اس پہ کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوتی۔ دوسری چیز، خواتین و حضرات، آپ جتنی بھی میری ویڈیو سب پڑھی ہوئی ہیں، آپ جب میرے یوٹیوب چینل پہ جائیں گے تو آپ کو ایک ایک کر کے مل جائے گی۔ ابھی پچھلے ہفتے میں نے ایک ویڈیو ریلیز کی تھی، اور اس سے پہلے بھی جنوری میں کی تھی، آج کے حالات پاکستان کے، پاکستانی معیشت کے، پاکستان کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں وہ سب آپ دیکھ رہے ہیں۔ لیکس کا بھی ذکر کیا تھا میں نے، وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ خان صاحب کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ ٹائم ان کا ہے، ذرا سا ٹیک کیئر کر لیں، گرفتاری کے حوالے سے اور ہیلتھ کے حوالے سے۔ باقی میں نے کہا تھا، جو میں ہمیشہ جو بات کہی ہے اس پہ میں قائم رہتا ہوں۔ یہ دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، فرانس کے اندر، یورپ کے اندر جگہ جگہ ہڑتالیں، مظاہرے، کہیں پینشن کے حوالے سے، کہیں سیلریز کے حوالے سے، ایک پرابلم آ رہی ہے اوورآل گلوبلی۔ امریکہ میں ابھی لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا، وہاں پہ ایک آپ سمجھ لیں کہ جسٹ لائک، میں کبھی ایک بات یاد رکھیے گا، نہ خبروں پہ جاتا ہوں، نہ زمینی حقائق پہ جاتا ہوں، نہ میری وہ عادت ہے، اور مجھے معلوم ہے لوگ سن سن کے یہ نقلیں کر رہے ہوتے میری، لیکن بہرحال میں نے اب اس پہ بولنا چھوڑ دیا ہے۔ میں دیکھتا ہوں میرے رب کی نشانیاں کیا آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہونا تو وہی ہے سب کچھ، میں 100 باتیں بول دوں، اگر میرا رب، میرا اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور میرا اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے چاہے تو جو بولوں، اللہ تعالیٰ کیا اختیار ہے، وہ چاہے تو پورا کر دے، چاہے تو وہ اٹھا کے پھینک دے، تو ہے سب کچھ اللہ۔ اب یہ سوچیں، میں نے عرض کیا ہے کہ یہ آنے والے 5 سال بڑے ٹف ہیں پوری اسلامک ورلڈ کے لیے۔ یہ آپ کو آہستہ آہستہ چیزیں نظر آئیں گی، ابھی تو ابتدائی عشق خیر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اصل میں ہمارا پرابلم پتہ ہے کیا ہے، ہم نے اپنے ملک کی، میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا، قدر نہیں کی۔ یہاں پہ لوگ یہ چاہیں گے میرا باس مجھ سے خوش ہو جائے، یا میرا جس سے انٹرسٹ ہے وہ مجھ سے خوش رہے، بھلے اللہ ناراض ہوتا ہے، نعوذ باللہ، تو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ وہ رب جب ناراض ہو گیا تو تم کہاں پہ پناہ پاؤ گے اور کہاں پہ جا سکو گے۔ شہنشاہ ایران کی مثال آپ کے سامنے، اللہ نے زمین تنگ کر دی تھی، جس نے اس کو ساری عمر پالا، اس ملک تک نے اس کو پناہ نہیں دی تھی۔ تو میں جو دیکھ رہا ہوں،
ایسٹرالوجی بھی ہے اور تھوڑی سی اس میں ایسٹرالوجی کے علاوہ کچھ اور بھی چیز ہے. ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے مسلمانوں کا کہ ہم اللہ کو تو مان رہے ہیں اور مانتے رہیں گے انشاءاللہ، لیکن اللہ کی نہیں مان رہے. جب مسلمان اللہ کی ماننے لگتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ زمین کے خزانے اس کے قدموں میں گرا دیتا ہے. بے ایمانی، منافقت، مکر و فریب، جھوٹ، دھوکہ دہی، دنیاوی خداؤں کو خوش کرنا، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا، رب العزت کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی، اسٹاک مارکیٹنگ، دھوکہ دہی، میں بچ جاؤں، میری فیملی بچ جائے، باقی دنیا بھاڑ میں جائے. تو پھر یہ رب کی مخلوق ہے جو مالک کائنات ہے، جو اس کائنات کا مالک ہے. میں نے آپ سے کہا تھا نا، چاہے امریکہ میں چلے جاؤ، کینیڈا میں چلے جاؤ، یورپ میں چلے جاؤ، انگلینڈ میں چلے جاؤ، آپ کو ایک چیز نظر آئے گی. جب تقدیر سے فرار ممکن نہیں ہے، جو تقدیر مبرم اللہ تعالیٰ نے طے کر دی وہ نہیں ٹلتی. اور لوگ بولتے ہیں بیچارے مجھ سے دعائیں بتا دیں، یہ بتا دیں. بھائی دعائیں اپنی جگہ ہیں، وظائف اپنی جگہ ہیں، صدقے اور خیرات اپنی جگہ ہیں، لیکن پریکٹیکلی بھی تو ہم کو کرنا ہے. ہم نے 75 سال میں اپنے ملک کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے؟ قوم کو عملی ثبوت دینا پڑے گا، اس ملک سے محبت کرنی پڑے گی. یہاں پہ مکر و فریب، دھوکہ اور بے ایمانیاں چل رہی ہیں. تو بس پھر مجھے ڈر کیا لگتا ہے؟ مجھے ڈر یہ لگتا ہے جب وہ قرآن پاک کی آیت کا جو ترجمہ ہے نا کہ اے لوگوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تمہیں مٹا دیں اور پھر ایسے لوگوں کو لے آئیں جنہوں نے کبھی گناہ کا تصور بھی نہ کیا ہو. اور ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، آقا سیدنا، یہ میں بڑے جسے کہہ لیں وسیع النظر ہو کے کہہ رہا ہوں پاکستان کے حوالے سے، آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ علم و فقہ کا سمندر ہیں، دروازہ ہیں آپ کا فرمان ہے دشمن کی 3 اقسام ہوتی ہیں. نمبر 1 وہ دشمن جو آپ کا ڈائریکٹ دشمن ہو، یہ میں ملک کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. دویم وہ جو آپ کے دشمن کا دوست ہو، وہ بھی آپ کا دشمن ہے. تیسرا وہ جو آپ کے دوست کا دشمن ہو. یہ 3 کے علاوہ کوئی چوتھی قسم مجھے دشمنوں کی بتا دے، اور اس کو پاکستان پہ اپلائی کر لیجئے گا. ہمارے ملک کے اندر بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح ٹھکانے لگائے گا یہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. جن کو رمز، جن کو جذب و سکر کی کیفیات اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں یا عطا کی ہوئی ہیں، وہ میری اس گفتگو کا اندازہ کر سکتے ہیں. آسان لفظوں میں یہ کہہ لوں کہ فصل پک رہی ہے، اور جب فصل پک جاتی ہے تو اس کا مقدر کیا ہوتا ہے یہ آپ خود تعین کر لیجئے گا. اور خواتین و حضرات، جو میں نے کہا تھا نا، جو لوگ سوچ رہے ہیں، جو لوگ پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو خوابوں کی جنتوں میں رہ رہے ہیں، ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ وقت کا دھارا کہاں بہا کے لے کے جائے گا. دیکھیں، ایک میری پلاننگ ہے، ایک آپ کی پلاننگ ہوگی، لیکن اللہ کی پلاننگ نہیں ہوتی. لوگ کہہ دیتے ہیں نا، نعوذ باللہ، ایک اللہ کی پلاننگ ہے، ایک ہماری پلاننگ ہے. میں اس کو شرعی لحاظ سے اچھا جملہ نہیں سمجھتا. اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس کا آرڈر ہوتا ہے، وہ کسی کے آگے جو ہے جواب دہ نہیں ہے. میرا رب وہ تو صرف اتنا کہتا ہے کن ہو جا، چیز پلٹ کے کہتی ہے فیکن رب، میرے رب میں ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دیکھیں رب کو، میں نے ایک بہت بڑا جملہ کہا تھا، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، تو اس کا پھر دنیا میں بھی آپ کو اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا. اس کے علاوہ آپ نے خواتین و حضرات پچھلی ویڈیو میں بھی، اور میں ماضی میں تو کہہ چکا ہوں، کوئی نئی بات نہیں کہی تھی. میں نے کہا تھا دہشت گردی یہ ٹائم فریم، اس کی احتیاط کریں، اور اس میں جو ہمارے فورسز کے لوگ
جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کے درجے پہ فائز کرتا ہے اور ان کو غریق رحمت کرے، اور جو لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں اس میں مجھے اندازے ہیں کہ یہ کون ہے، کیا ہے، کس کے اسپانسرڈ ہیں۔ میں مسلمانیت تو دور کی بات ہے، یہ انسانیت کے دائرے میں بھی نہیں آتے، کیونکہ سچائی تو یہی ہے۔ دوسرا، خواتین و حضرات، میں نے جوڈیشری کے حوالے سے کہا تھا، عدلیہ کے حوالے سے میں پھر دوہرا دیتا ہوں، پچھلے ولاگ میں بھی کہا تھا کہ ڈونٹ انڈر اسٹیمیٹ جوڈیشری، عدلیہ کو انڈر اسٹیمیٹ مت کیجیے گا، کیونکہ اس کے پلانٹ جو اس وقت چل رہے ہیں وہ اہل علم کو پتہ ہے، جو ویدک اسٹرالوجی جانتے ہیں۔ میرا تو ساری کیلکولیشن اپنی اسٹرالوجی بیس ہے، اور اللہ کا کرم ہو جائے، اس کا حکم ہوتا ہے تو میرے پنجتن پاک کے صدقے جو میرا دماغ ادراک کرتا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ پھر دنیا میں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ بھی آپ دیکھتے رہیے گا، تمام یہ ویڈیو موجود ہیں، آپ خود دیکھ لیجیے گا۔ جو بولا، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں سے پورا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے ملک پر اپنا کرم کرے، آمین۔ میں نے کہا تھا نا، مشکلات بھی آئیں گی، تکالیف بھی آئیں گی، لیکن دیکھیں اس کو تھوڑا سا سمجھے۔ پاکستان تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے پنجتن پاک کے صدقے اس سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ پاکستان سے میری مراد ہوتی جغرافیائی زمین، ہاں مکان کو تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن مکینوں کے ساتھ جو ہے وہ پھر اللہ کیا کرتے۔ تو اس چیز کو میں، یہ ساری جو میں نے تمہید باندھی تھی اس حوالے سے باندھی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم و کرم کرے، اللہ ہم پہ بہت رحم و کرم کرے، بہت رحم و کرم کرے۔ میں تو اپنے پاکستانی اور مسلمان بہن بھائیوں سے کہوں گا، اب بھی ادراک کر لو اس چیز کا۔ وہ کہتے ہیں نا، آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہے کہ جس کو بہت خوش دیکھو یا جس کو بہت دنیاوی نعمتوں سے مالا مال دیکھو تو سمجھ لینا رب العزت کا عذاب بہت دبے پاؤں خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ اور کب رب دبوچ لے گا، اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، وہ زمین سے نکال دے عذاب یا آسمان سے برسا دے، ہمارا تو کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، روز رات کو سونے سے پہلے بھی اللہ سے معافی مانگ لیں، اور صبح اٹھنے کے بعد اس کا شکر ادا کریں۔ یہ جذباتیت میں نہیں کہہ رہا، میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں اس کا ادراک آپ کو آنے والے وقت میں بخوبی احساس ہو جائے گا۔ جو میں پریڈکشن دیتا ہوں یا جو میں بات بولتا ہوں ان کا تو پورا ہونا میرے رب کے اختیار میں، اور اس کے لیے مجھے کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ جو میرا رب میرے دماغ میں ادراک پیدا کرتا ہے، میں اس کے حساب سے ایک اپنا علمی تجزیہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ باقی حتمی اور کلی ذات میرے رب کی، اور اللہ تعالیٰ میرے پنجتن پاک کے صدقے، تمام صحابہ کرام کے صدقے، اور سب سے اول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جو کہ خود پنجتن پاک کا حصہ ہے، تمام اہل اللہ کے صدقے، تمام صالحین کے صدقے، تمام صدیقین کے صدقے، اللہ تعالیٰ پاکستان پر، پاکستانی قوم پر اور امت مسلمہ پر اپنا رحم و کرم کرے۔ اچھا خواتین و حضرات، جو میں نے آپ کو بتایا پیر منگل بدھ جمعرات جو میرا آفس ہوتا ہے، اس میں پیر کے دن ذرا آپ کالوں کو اپائنٹمنٹ کے لیے منیمائز کیجیے گا، کم کیجیے گا، کیونکہ میرا آفس رینوویٹ ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ دن اور لگ جائے۔ خواتین و حضرات، اب میں آ جاتا ہوں اپنے اصل موضوع ویکلی ہاروسکوپ کی جانب۔ تو سب سے پہلے میں چلتا ہوں اپنے پہلے برج حمل کی جانب، ایریز والوں کے لیے یہ کہوں گا، اگر آپ کو کوئی اپرچونیٹی ملتی ہے، کوئی موقع ملتا ہے فائنینشلی، تو اس کو ذرا غور کر لیجئے گا، اس کے بعد اس میں اسٹیپ ان کیجئے گا، اور اس کے اندر فوراً نہ گھسیے گا، پہلے اس کے تمام نیگیٹو پازیٹیو چیزیں دیکھ لیجئے گا۔ اگر آپ کے بچوں کا کوئی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ میٹر ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ سارٹ آؤٹ ہو سکتا ہے، سالو ہو سکتا ہے پازیٹیولی۔ تھوڑا سا اسٹرینجر، اجنبی لوگوں پر بھروسہ نہ کریے گا، خاص طور پہ ان وے آف فائنانس، مالی لحاظ سے۔ اگر آپ کوئی اپنی من پسند
یا ڈیزائربل پوسٹنگ یا ٹرانسفر کی خواہش ہے، امکان ہے کہ اللہ کا حکم ہوا تو وہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے اندر جوش و جذبہ بھی پیدا ہوگا اور ایک انتھوزیاسٹک جیسے آدمی ہو جاتا ہے نا، ایک ہارڈ ورک، اس کے ساتھ آپ کام کریں گے، انشاءاللہ تعالی رزلٹ آپ کو اچھے ملیں گے۔ اور کچھ لوگوں کے ساتھ آپ میٹ اپ بھی کریں گے، کچھ لوگ آپ کی زندگی میں آ سکتے ہیں جن کے ساتھ آپ آگے کے لیے کوئی اسٹریٹجی اپنے بزنس، اپنے فائنانس کے حوالے سے بنائیں۔ تھوڑا سا آپ یہ بھی ہو سکتا ہے، مائٹ بی پاسبل، کہ آپ کسی کی عیادت کے لیے یا کسی کو کوئی ایسا آپ کا عزیز دوست ہاسپٹلائز ہو، اس سے ملنے کے لیے آپ جائیں، یا فیملی میں ہو کوئی۔ اس کے علاوہ آپ کا یہ ویک جو ہے اچھی خاصی انگیجمنٹ آپ کی لائف میں رہے گی، مگر دیکھیے گا خرچوں کو اور آمدنی کو دونوں کو بیلنس، انکم اینڈ ایکسپینسز دونوں کو بیلنس کر کے چلائیے گا۔ اور اگر آپ بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہو رہے ہیں، یا آپ ابراڈ میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں، یا ویزے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ ذرا سا کوشش کریں، انشاءاللہ پازیٹیو رزلٹ آ سکتے ہیں۔ اور اسٹوڈنٹ کو تھوڑا سا دھیان رکھنا چاہیے، اپنے کام کو پورا کیجئے، تھوڑی سی میموری اگر ویک ہو، سورہ شمس کا مطالعہ کیجئے، اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم آپ پہ فرمائے گا۔ اور ذرا سا رومانس کا جذبہ آپ میں پیدا ہوگا تو اس کو ذرا کنٹرول کیجئے گا۔ دوسرا ہمارا برج ہے برج ثور، ٹورس۔ ٹورس والوں کو میں یہ کہوں گا، ایک تھوڑا سا لائٹ سا ڈپریشن، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک جسے کہتے ہیں نا، ایک مایوسی کا لفظ تو ذرا بڑا ہو جاتا ہے، لیکن اس قسم کی کچھ کیفیت آپ محسوس کریں گے۔ شارٹ کٹ مت ماریے گا ورنہ نقصان ہونے کا امکان ہے۔ اسپیکولیشن کے کاموں میں مت گھسیے گا، فائدے کے بہت کم امکانات ہیں اور نقصان کے زیادہ ہیں۔ کچھ مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنی ڈومیسٹک لائف کے حوالے سے، اپنی فیملی کے حوالے سے کچھ ڈیسیشن آپ کو میک آؤٹ کرنے پڑیں گے، فیصلے لینے پڑیں گے۔ آپ کا کوئی اگر دوست، کوئی ساتھی، کوئی ریلیٹیو اگر آپ کے پرسنل معاملات میں انٹرفیئر کرے تو کیپ اوے، اس کو دور رکھیے، کیونکہ اس کے آنے سے آپ کی یا اس کی باتوں سے آپ کے گھر کا ماحول خراب ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس ویک میں کوئی پراپرٹی، ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ کوئی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں کامیابی ملنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ کچھ فیملی میں آپ کو اپنی رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ شیئر کرنی پڑیں گی، یا کچھ لائبلٹیز کو آپ پے آف کریں، ایسا بھی امکان نظر آتا ہے۔ اس ہفتے میں اگر آپ کسی جاب یا کسی جگہ پہ جانے کے لیے کوئی آپ کا انٹرویو ہے یا کوئی آپ کا ٹیسٹ ہے، تو مائٹ بی پاسبل کہ اس میں آپ کو سکسیس اللہ تعالیٰ دے دے۔ اگر آپ کو ان امپلائمنٹ کا شکار ہیں، بے روزگاری ہے، تو کوشش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ جاب ملنے کے بھرپور امکان ہے۔ تھوڑا سا جسمانی طور پر کبھی کبھی آپ کو اسٹریس یا تھوڑا سا سر میں درد کی شکایت ہوگی، اور گو کہ کوئی ایسا ہیلتھ کا پرابلم نہیں ہے، لیکن یہ جسے کہہ لیں کہ شارٹ آف سلیپ ہو سکتی ہے، نیند کی کمی ہو سکتی ہے، یا دماغ پہ اسٹریس کا آنا ہو سکتا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کچھ اپنی فیملی کے ساتھ، کچھ اپنے بچوں کے ساتھ آپ کا ٹائم اسپینڈ ہوگا، گزرے گا۔ اور میں ایک چیز کہوں گا، پالیٹکس سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے تھوڑا سا یہ ٹائم ذرا سا پولیٹیشین جو ہے ٹربل کر سکتا ہے، اور اسٹوڈنٹ کے لیے ٹھیک ہے۔ ایریز والوں کو میں ایک چیز کہنا بھول گیا تھا، وہ میں یہیں ایڈ کر دوں کہ اپنے لوور بیک اور اپنی ٹانگوں کا تھوڑا سا خیال رکھیے گا۔ تیسرے نمبر پہ ہمارا برج ہے برج جوزا، جیمنائی۔ جیمنائی والوں کو میں یہ کہوں گا کہ ذرا سا آپ کمپرومائزنگ نیچر کو اپنائیں، تھوڑا سا فلیکسیبل ہو جائیں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور کوئی اسٹبرنس مت دکھائیے گا، ضد یا انا یا وہ چیز، اس کو تھوڑا سا پس پش ڈال دیں آپ، تو زیادہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اچھا، کچھ آپ کو اپنی سراؤنڈنگ میں سم ٹائم، خاص طور پہ پروفیشنل لائف میں تھوڑی سی کبھی شاید ایک جسے کہہ لیں، ایک کیا کہہ لیں، گھٹن کہہ لیں، یا ایک اکتاہٹ کا شکار ہو، تو اس کے اوپر کنٹرول کیجیے گا۔
اچھا، تھوڑا سا کبھی آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ مجھے یہ ہے یا مجھے یہ ہے، میں ڈاکٹر کے پاس چلا جاؤں؟ چیک اپ کرا لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر وہم زیادہ ہوگا آپ کا۔ ہاں، وہ لوگ جو اللہ نہ کرے کوئی شیاٹکا پین یا کوئی آرتھرائٹس کے مریض ہیں، ان کو تھوڑا سا اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی آپ گاڑی کی پراپرٹی کی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ کو کسی کے ریفرنس کی وجہ سے یا کسی کی سپورٹ کی وجہ سے کچھ اس میں ایک ڈسکاؤنٹ مل جانا، اس کی بھی پاسبلٹی ہے۔ آپ کو خاص طور پہ اپنے ٹیکس کے معاملات کو بھرپور طریقے سے ایک اس کو لیگل فریم میں رکھیے، ورنہ تھوڑے سے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو بزرگ یا کوئی سینئر لوگ آپ کو کوئی ایڈوائز کریں تو ضرور غور سے سنیے گا، اس پہ عمل کریں گے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اگر آپ بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہو رہے ہیں یا کوئی روحانی سفر پہ جانا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور میرے پنجتن پاک کے صدقے آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے۔ اور کچھ شاید، اب یہ ظاہر ہر آدمی تو پانی کے قریب نہیں رہتا، لیکن ہو سکتا ہے میں جمنائی والوں کو یہ ایڈوائز کروں گا، آپ کا دل بھی چاہے تو تھوڑا سا پانی کے قریب، وہ سمندر بھی ہو سکتا ہے، دریا بھی ہو سکتا ہے، سوئمنگ پول بھی ہو سکتا ہے، پانی کے قریب رہیں گے تو تھوڑا سا اسٹریس آپ کا کم ہو جائے گا۔ اور ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا، کچھ لوگ آپ کو خواہ وہ تنگ کرنے کی کوشش کریں گے، مگر گھبرائیے گا نہیں، انشاءاللہ رب العزت کی مدد آپ کے ساتھ بحکم اللہ رہے گی۔ اور جو اسٹوڈنٹ ہیں جیمنائی، ان کو میں یہ کہوں گا اگر آپ محنت 70 پہ کر رہے ہیں تو 90 پہ شروع کر دیجئے، کیونکہ تھوڑا مرکری کی پوزیشن اچھی نہیں ہے، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں۔ فائنینشلی چیزیں اسٹیٹس کو میں رہیں گی۔ اس کے بعد میں چلتا ہوں اپنے چوتھے برج سرطان کینسر کی جانب۔ کینسر والوں کو میں یہ کہوں گا کوئی آل آف سڈن چینج ہو سکتا ہے آپ کی لائف میں، پروفیشنل لائف میں، آپ کی جسے یہ کہہ لیں بزنس کے حوالے سے، اور آپ کو کوئی تھوڑا سا چینج کرنا پڑے یا اپنی اسٹریٹجی کو جو ہے تھوڑا سا سوئچ کرنا پڑے گا، اس کی پاسبلٹی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ آل آف سڈن ایکسپینسز آپ کو فیس کرنے پڑیں گے، وہ میڈیکل سے بھی ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں، اور وہ کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جس میں آپ کے ادویات پہ یا میڈیکیشن پہ خرچے ہو جائیں یا ہاسپٹلائزیشن پہ، اس کی پاسبلٹی ہے۔ کچھ لوگ آپ کے سامنے ایکسپوز ہوں گے جن کو آپ سمجھ رہے تھے، لیکن ان کی حقیقت کی قلعی کھل جائے گی، یعنی ان کا پتہ چل جائے گا آپ کو وہ کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں، اگر آپ پراپرٹی میں جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو میں ایک ایڈوائز یہ کروں گا، قانونی موشگافیاں اس میں نہ ہو، کوئی لیگلی لکوناز نہ ہو جو آپ کو بعد میں پرابلم پڑ جائے، تو یہ ذرا سوچ سمجھ کے کیجئے گا اور اس پہ لیگل ایڈوائز لیجئے گا۔ اور ایک چیز میں آپ کو اور بھی کہوں گا کہ اوور کمیٹڈ مت کیجئے گا اپنے آپ کو، ورنہ تھوڑی سی امبیرسمنٹ ہو جائے گی آپ کو۔ جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا ہی وعدہ کیجئے گا، اور تھوڑا سا اسٹمک کا خیال رکھیے گا آپ۔ اس کے علاوہ لگتا یہ ہے کہ آپ کو کوئی جو ہے سفر کی پلاننگ کر سکتے ہیں، اور مذہبی سفر کی، یعنی روحانی اسپریچول ٹریولنگ، اس کی پاسبلٹی بن رہی ہے۔ اگر آپ کے گھر، آپ خود مرد ہوں یا عورت ہوں، یا آپ کی بچیاں ہیں یا بچے ہیں، تو ان کے رشتوں کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ اور کچھ گھر میں مہمانداری پہ آپ کے اخراجات نظر آتے ہیں، لیکن وہ تو خیر میں ایک دنیاوی لحاظ سے کہہ رہا ہوں، مہمان تو باعث برکت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں اس کے وجہ سے کتنی چیزیں ٹال دیتا ہے۔ جس گھر میں جتنے ہاتھ پڑیں گے اللہ اتنا رزق آپ کو دے گا۔ یہ میں سب کے لیے بول رہا ہوں، کینسرین کے لیے نہیں خالی بول رہا۔ اچھا، ایک چیز کا خیال رکھیے گا، آرگومنٹ، بحث و مباحثہ اننیسیسری، اپنی گفتگو کو کنٹرول کیجیے گا۔ اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں یہ کہوں گا، ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کے توقع کے خلاف، وہ پازیٹیو بھی آ سکتی ہیں اور نیگیٹو بھی، جو بھی آئیں گی دونوں ایکسٹریم لیول پہ آئیں گی، اور فائنینشلی چیزوں میں کچھ بہتری کا امکان نظر آتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا 5واں برج ہے، 5th زوڈیک سائن، برج اسد، لیو والوں کو میں یہ کہوں گا، کچھ ٹریولنگ کا تو ہے خانہ، وہ تو چل ہی رہا ہے،
وہ ابھی نہیں، شروع ہو چکا ہے آلریڈی، میں نے پہلے بھی کہا تھا، مگر نا تھوڑا سا آپ کنفیوژن فیل کریں گے، کبھی کبھی دماغ میں کچھ شچوپن کی کیفیت آئے گی۔ اس کے علاوہ آپ کے رومانٹک معاملات میں اگر کوئی الجھاؤ آ رہا ہے یا کوئی آبسٹیکل آ رہی ہے تو وہ دور ہو جائے گی، اور تھوڑا سا اپنی کمٹمنٹ، دیکھیں لیو والوں کو تو ویسے ہی اپنے وعدے کی پاسداری کرنی چاہیے، اور اپنی کمٹمنٹ اللہ نے بھی ان کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے اور وہ نبھاتے ہیں۔ اور یہ مت سوچیے گا کہ وہ جو آپ سے کچھ تقاضا کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ دیتا، تو ہو سکے تو ضرور اپنی کمٹمنٹ کو فلفل کیجیے گا۔ کچھ آپ کو لگتا یہ کہ اگر آپ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ کام میں ہیں تو وقتی طور پر تھوڑی سی اس میں رکاوٹ آئے گی۔ ہاں ایک چیز ہے، اگر آپ کا کوئی، مثال دے رہا ہوں میں، ہیلتھ کے حوالے سے خاص طور پر اپنے چیسٹ کا، اپنے اسٹمک کا بہت خیال رکھیے گا۔ کوئی ہو سکتا ہے آپ اگر کسی بینکنگ سے ریلیٹڈ ادارے میں ہیں تو وہاں ہو سکتا ہے کوئی چینج اوور ہو جائے، کوئی نوکری میں تبدیلی ہو جائے یا اسائنمنٹ میں تبدیلی ہو جائے، اس کا بھی امکان ہے۔ یہ بھی ہے کہ آپ کو بحکم اللہ کچھ ایسی تقریبات، کچھ پارٹیز میں جانے کا موقع ملے کہ اگر آپ رشتوں کے متلاشی ہیں تو شاید وہاں آپ کو آپ کا ہم سفر چننے میں آسانی ہو جائے یا کوئی راستہ نکل آئے۔ اس کے علاوہ جو لیو، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، تھوڑا سا آپ کے ازدواجی معاملے میں کبھی کبھی تھوڑی سی زگ زیگ سچویشن بنے گی، اپ اینڈ ڈاؤن یعنی فلکچویشن ہوگی، تو افہام و تفہیم سے کام لیں گے تو بہتر رہے گا۔ اور کچھ انگیجمنٹ آپ کی اپنی فیملی کے حوالے سے بھی ہوں گی، اور فائنینشلی آل آف سڈن ہو سکتا ہے اچانک، یہ نہیں کوئی بہت بڑی چیز میں کہہ رہا ہوں، کوئی چھوٹا موٹا فائدہ، چاہے وہ گفٹ کی صورت میں ہو چاہے وہ فائنینس کی شکل میں ہو، یہ میرے رب کو معلوم ہے۔ اور پراپرٹی کے حوالے سے اگر کوئی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں آپ تو تھوڑا سا رک جائیں، اس کو آگے کر دیجئے تو وہ پھر آپ کے حق میں مفید رہے گا۔ اور لیو اسٹوڈنٹ کو میں یہ کہوں گا کہ کسی پہ بھروسہ نہ کیجیے گا، کوشش کیجیے گا اور تھوڑی سی ایفرٹ بھی کیجیے گا تاکہ آپ کی چیزیں بہتر ہو جائیں۔ ہاں البتہ زندگی کی کچھ نئے نئے ایونیوز آپ کی لائف میں کھلنا اب شروع ہوں گے آگے چل کے۔ اس کے بعد ہمارا چھٹا برج ہے برج سملا، ورگو۔ ورگو والوں کو میں یہ کہوں گا، ہو سکتا ہے کچھ پرابلم کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے آپ اپنی ایفرٹس کو بہت زیادہ ایکٹیویٹ کریں، اور اگر آپ نے کوئی ڈیسیشن پینڈنگ میں ڈالا ہوا تھا تو اب اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے آپ، اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور تقدیر بھی آپ کو سپورٹ کرے گی۔ آپ کو اپنی ہیلتھ کا تھوڑا سا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کوئی دوست، کوئی ریلیٹیو کے ساتھ کچھ وقتی طور پہ کوئی ڈسپیوٹ کریٹ ہو جائے، کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، کوئی کانٹروورسی بن جائے، مگر آپ نے اپنے آپ کو تحمل سے رکھنا ہے۔ اگر لٹیگیشن میں آپ کے کوئی معاملات ہیں یا مقدمات ہیں یا عدالتوں میں کچھ امور زیر سماعت ہیں آپ کے، تو اس میں ایفرٹ کیجئے، انشاءاللہ تعالی رزلٹ بہتر آ سکتا ہے آپ کے لیے۔ اور کوئی اپرچونیٹی آل آف سڈن آپ کی لائف میں آ سکتی ہے، وہ جاب کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے، وہ ابراڈ جانے کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے ہو سکتی ہے۔ آپ، مجھے لگتا ہے اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے، ریگارڈنگ کڈس ایجوکیشن، آپ کوئی ڈیسیشن میک آؤٹ کریں گے اپنے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے، اور اگر آپ نے کوئی بہت زیادہ توقع رکھی ہوئی ہے تو اس کو تھوڑا سا نیچے لے آئیے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر رہے گا، اور ڈس اپوائنٹ مت ہوئیے گا، وقت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اپنے ٹیتھ اور آئی کا خیال رکھنا چاہیے، آنکھوں کا اور دانتوں کا۔ یہاں کوئی پرابلم چھوٹا موٹا ہو سکتا ہے، اللہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو۔ اگر آپ جائیداد کی خرید و فروخت، دونوں چیزوں میں کہہ رہا ہوں، اگر وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی رزلٹ بیٹر آ سکتے ہیں آپ کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ دوستوں سے کچھ نئے پارٹنرشپ کے حوالے سے یا کوئی نئے کاروبار کے حوالے سے اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں، ان کو اویل کیجیے گا، مگر سوچ سمجھ کے۔ اس کے علاوہ وہ ورگو لوگ جو کہ میڈیا سے، شوبز سے ہیں ریلیٹڈ، ان کی لائف میں اچانک کوئی اچھی اچھال یا کوئی اچھی چیز ہو سکتی ہے،
اور جو بینکنگ سے ریلیٹڈ ہیں ان کو ذرا اپنے امور میں بہت، اپنے کاموں میں بہت زیادہ جو ہے ویجیلنٹ ہونا چاہیے اور اس پہ فوکس کر کے کریں. کوئی تحریر میں، کوئی چیک میں، کوئی ڈاکومنٹ میں کوئی آپ سے نادانستہ یا دانستہ غلطی نہ ہو جائے، اس کا ایک اندیشہ ہے. اور فائنینشلی تو میں نے آپ کے لیے کہا بہتر چیزیں ہوں گی. اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے برج میزان، لبرا والوں کے لیے یہ کہوں گا کہ اب فینٹیسی ورلڈ میں نہ رہیں، پریکٹیکل ہو جائیں. جتنا مور پریکٹیکل ہوں گے اتنا آپ کے لیے بیٹر رہے گا. اور آپ جب تک خود اپنی ذات کو انوالو نہیں کریں گے، آپ کے مسئلے جو ہیں اسی طرح ہینگ ہوتے رہیں گے، لٹکتے رہیں گے. اور لگتا یہ ہے کہ کچھ معاملات میں انشاءاللہ آپ کو پازیٹیو رسپانس بھی ملے گا. اور اگر آپ کوئی اسٹاک مارکیٹ یا کوئی ایسا کام جس کے اندر سٹے بازی کا رجحان ہو، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، تو اس میں بہت سوچ سمجھ کے انٹر ہوئیے گا. کسی کے کہنے پہ یا کسی کی ایڈوائس پہ اس وقت تک عمل نہ کیجیے گا جب تک اس کے ایکسپرٹ سے نہ پوچھ لیں یا آپ کی گٹ فیلنگ خود نہ کہے کہ یہ کام کرنا چاہیے. کوئی گاڑی کی تبدیلی ہو سکتی ہے، ویکل کی تبدیلی ہو سکتی ہے، موٹر سائیکل کی تبدیلی ہو سکتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کس کو کیا کرواتا ہے، یہ میرے رب کے کھیل ہیں. آپ کو اسٹریٹجی اپنے بزنس کے حوالے سے ایسی بنانی ہے کہ اپنی چیزوں کو تھوڑا سا آگے کی طرف سوچ کے پلان کیجئے، اور ایک ہی ٹوکری میں سارے انڈے مت رکھیے گا، ورنہ مناسب نہیں ہوگا آپ کے لیے. اور کچھ جو ہے آپ کا ہو سکتا ہے جو بہت عرصے سے آپ کی اٹکی ہوئی یا پھنسی ہوئی کوئی چیز ہو، کوئی رقم ہو یعنی منی ہو، وہ اچانک ہو سکتا ہے آپ کو واپس ہو جائے. اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا، تھوڑا سا ویسے تو آپ کے اندر پرسنالٹی میں تو انشاءاللہ بہتری اور ایک دلکشی کا جسے کہتے ہیں نا اٹریکشن ڈیولپ ہوگا، مگر آپ نے اپنی اسکن کا خیال رکھنا ہے. اس کے علاوہ اگر اللہ نہ کرے ہاں اگر کوئی کڈنی سے ریلیٹڈ یا یورنل پرابلم ہے آپ کو تو اس کا ذرا خیال رکھیے گا. اور کوئی چیز ایسی بھی ہو سکتی ہے آپ کے ساتھ ان ایکسپیکٹڈ، یعنی آپ جیسے فرض کر لیں کہ آپ توقع نہیں رکھ رہے تھے کہ فلاں آدمی آپ کا یہ کام کر دے گا، لیکن وہ آپ کی توقع کے برخلاف آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہوں گی اللہ کے حکم سے انہیں پورا کر دے اگر میرا رب چاہے تو. اور کچھ آپ کو تھوڑا سا مجھے لگتا ہے اپنے ملبوسات یا اپنے جوتے، وہ چیزیں جو عام زندگی کے استعمال میں ہوتی ہیں، اس پہ کچھ مجھے خرچے نظر آتے ہیں. اسٹوڈنٹ کو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت اگر آپ کوئی پلاننگ کریں گے اپنی تعلیم کے ایجوکیشن کے حوالے سے تو اس کے بیٹر رزلٹ آئیں گے. اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب، اسکارپیو والوں کو میں یہ کہوں گا اپنے ڈومیسٹک میٹر کی طرف، اپنے گھریلو معاملات پہ تھوڑا سا فوکس ہو جائیں، تھوڑی سی اٹینشن دیں، وہ آپ کے لیے بہتر رہے گی. اور اگر آپ سے کوئی روٹھا ہوا یا کوئی آپ سے جس سے آپ کے تعلقات خراب ہوئے ہیں، اگر وہاں موقع مل رہا ہے آپ کو کہ کمپرومائز ہو جائے اور آپ کی صلاح ہو جائے تو یقیناً کیجیے گا، کیونکہ اس وقت سامنے والی کی نیت جو اسکارپین لوگوں کو ٹکرائے گا وہ کافی اچھی انٹینشن کے ساتھ آپ سے اس کی ملاقات ہوگی. اور مجھے یہ لگتا ہے شاید بزنس ٹریولنگ ہونے کے امکان بنے. اور اگر آپ پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہیں تو اس میں بھی کوئی اللہ تعالیٰ اچیومنٹ کرا سکتا ہے. اور وہ اسکارپین لوگ جو فزیکل کام کرتے ہیں یا لیبوریس جاب یعنی کوئی مزدور یا وہ کام جس میں جسمانی محنت کا دخل ہو، ان کو تھوڑا سا اپنے ہاتھ پاؤں کا خیال رکھنا چاہیے. یہاں پہ کوئی چوٹ، کوئی تکلیف، کوئی چھوٹی سی بلیڈنگ، کوئی کٹ لگ جانا، اس بات کا امکان ہے. اور صحت کے معاملے میں آپ کو اس وقت تو میں یہ کہوں گا کہ خاص طور پر گوشت کو، اگر آپ میٹ کو اوائڈ کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ یہ ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جب گوشت میٹ سے کوئی پرابلم یا کوئی اس سے فوڈ پوائزنگ اس کے ہونے کا امکان ہوتا ہے. آپ کو ابراڈ سے کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے، کوئی ویزے کے حوالے سے، کوئی ڈاکومنٹ کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا گھومنا پھرنا یا تفریح کے مواقع بھی میسر آئیں گے.
اس کے علاوہ جو اسکارپین لوگ ہیں جن کی والدہ، اللہ تعالیٰ سب کی والداؤں کو حیات رکھے اور والدین کو حیات رکھے، تھوڑا سا اپنی والدہ کی صحت کا خیال رکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو گھٹنوں میں، نیز میں یا جوائنٹ میں کوئی پرابلم ہو یا درد کی شدت ہو، تو ان کی ذرا سی ٹیک کیئر کیجیے گا۔ اور اپنے آپ نے خاص طور پر تھروٹ کا، ENT کا، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور اسکارپیو اسٹوڈنٹ کو اس وقت اپنی ایجوکیشن پہ بہت زیادہ فوکس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارا نواں برج ہے برج قوس، سیجیٹیریس۔ سیجیٹیریس والوں کو میں یہ کہوں گا، اب میں بھی پاسبل کوئی آپ کے ٹرسٹ کو تھوڑا سا بریچ کر سکتا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ٹرسٹ ہی نہ کریں کسی کے اوپر، اسپیشلی فائنینشلی۔ اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ بنانا چاہ رہے ہیں یا کوئی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، تو تھوڑا سا اس کا پاسٹ، اس کا پریزنٹ ضرور چیک کر لیں، اس کے بعد بنائیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا نہ کریں، مگر چیک کرنے کے بعد تھوڑا سا آپ کو انسومینیا کا، یعنی نیند میں کمی، کم خوابی، اس کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ اور آپ کے فیملی میٹرز جو ہیں، ازدواجی زندگی، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کے چاہے مرد ہو عورت ہو، اس میں بہتری آ جائے گی۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کو زندگی میں کوئی اپرچونیٹی مل سکتی ہے، خاص طور پہ پروپوزل کے حوالے سے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، کوئی رشتے کے حوالے سے، منگنی بیاہ، اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ اور سیجیٹیریس لوگوں کو میں یہ کہوں گا، تھوڑا سا اپنے یہ اسپائنل کارڈ، بیک کا خیال رکھیں، سروائیکل کا خیال رکھیں۔ اور اگر خواتین جو ہیں، جو کیا کہنا چاہیے، ابھی ڈیلیوری کے لیے قریب ہیں یا پریگننسی ان کی میچور ہونے والی، ان کو اپنے احتیاط کے تقاضے پورے کرنا چاہیے اور آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، پانی پہ اللہ سے دعا مانگ لیا کریں صحیح سالم اولاد کے لیے۔ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے آپ کو اچانک کوئی ٹریول کرنا پڑ جائے، اور یہ بھی ہے کہ آپ کو مجھے یہ رائے کہ آپ کی پرفارمنس اور آپ کی جو ایکشنز ہیں، ان کا ریوارڈ ملنے کا ٹائم، یا ان کے لیے جو آپ کے ہائی اپس ہوں گے، جو آپ کے سینئرز ہوں گے، ان کی نگاہ میں اپریسیشن کی والی سچویشن آ رہی ہے یا پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور جو آپ کے معاملات، اگر کسی کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ ہو گیا تھا یا کوئی کسی کے ساتھ کانفلکٹ ہو گیا تھا، تو انشاءاللہ تعالی اس کے بھی ختم ہونے کے امکان پیدا ہو رہے ہیں۔ اور اسٹوڈنٹ جو سیجیٹیریس ہیں، ان کو میں یہ کہوں گا، محنت کریں، انشاءاللہ آپ کو محنت کے ساتھ تقدیر کی بھی سپورٹ ملے گی، اور تھوڑا سا ڈپریشن، مایوسی، ان چیزوں کا شکار مت ہوئیے گا۔ اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی، کیپریکون۔ کیپریکون والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کوئی اڑتا تیر مت لیجیے گا۔ اڑتے تیر سے مراد یہ ہوتی ہے اننیسیسری لوگوں کے معاملات میں انٹرفیئر مت کیجیے گا، یا ان کو اپنے اوپر کوئی ذمہ داری جو آپ نہ نبھا سکیں وہ نہ لیجیے گا، ورنہ بعد میں آپ کو تھوڑی سی امبیرسمنٹ ہو جائے گی۔ اب آپ کے گھر میں اگر آپ چاہیں تو آپ کے گھریلو ماحول میں اور آپ کے جو گھر والوں کے ساتھ تعلقات ہیں، اس میں بہتری بھی آ سکتی ہے، اور اگر آلریڈی بہتر ہیں تو مزید بہتر ہو جائیں گے۔ اپنے ایکسپینسز اور اپنی انکم دونوں کو بیلنس کر کے چلائیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کچھ بہت عرصے سے جن لوگوں سے ملاقات نہیں ہو، ان سے اچانک ملاقات ہو اور اچھا ٹائم اسپینڈ ہو ان کے ساتھ۔ اگر کوئی آپ نے بزنس کمٹمنٹ کی بھی ہے کسی سے، تو کوشش کریں کہ اس کو نبھا دیں، اور وہ آپ کے لیے بہتر رہے گی۔ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کیجیے گا، ہائپر مت ہوئیے گا، ورنہ آپ لوز کر جائیں گے چیزوں کو۔ اس کے علاوہ یہ بھی لگ سکتا ہے کہ کوئی سواری کی تبدیلی یا رہائش میں تبدیلی یا رہائش میں رینوویشن، اس کا موڈ آپ کا بن سکتا ہے، یا اس کی پلاننگ آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کا کچھ گھر کی اشیاء پر، وہ چاہے مشینری والی ہوں یا کوئی بھی ہوں، اس پہ کچھ ایکسپینڈیچر ہو سکتے ہیں، کچھ اخراجات ہو سکتے ہیں۔ اگر لیٹیگیشن میں آپ کے کچھ معاملات ہیں اور
اس میں آپ کو کوئی مثلا جیسے آپ کی ہیئرنگ آ رہی ہے تو اس میں لگتا مجھے یہ کہ شاید معاملہ تھوڑا آگے چلا جائے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس ہفتے سارٹ آؤٹ ہو جائے گا، تو مجھے اس کا امکان کم لگتا ہے. ممکن ہے اس میں کوئی تھوڑی سی رکاوٹ آ جائے اور وقتی طور پہ چیز آگے چلی جائے. اگر ایجوکیشن کے حوالے سے، چاہے اپنی ذات، اپنی اولاد، یا آپ ابھی شادی شدہ نہیں ہیں تو اگر کوئی ڈیسیشن لینا چاہ رہے ہیں تو لے لیجئے. خاص طور پر اگر وہ کمیونیکیشن، ماس میڈیا، آئی ٹی سے ریلیٹڈ فیلڈ ہے تو اس میں کچھ آپ کو تھوڑا سا پازیٹیو رزلٹ مل جائے گا. اور گھر میں والد ہوں، والدہ ہوں، بڑی بہن یا بڑے بھائی ہوں تو ان کی صحت کے حوالے سے ذرا خاص خیال رکھیے گا. وہاں پہ کوئی اچانک پرابلم یا مشکل یا کوئی ٹینشن آ سکتی ہے. آپ کو خود اپنے خاص طور پر ایک چیز کا خیال رکھے گا، اپنے نچلے دھڑ کا، ٹانگوں کا، ٹخنے کا، پاؤں کا، اس پہ کوئی چوٹ یا کوئی کٹ یا کوئی بلیڈنگ ہونے کا امکان ہے. اور آپ اپنی فیملی کے معاملے میں آج کل بہت زیادہ ٹچی ہو جائیں گے، سینسٹیو ہو جائیں گے. اور اسٹوڈنٹ کے لیے تو میں بول چکا ہوں، فائنینشلی آپ کی چیزوں میں کچھ نہ کچھ امپرومنٹ ضرور آئے گی انشاءاللہ. اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دلو، یعنی ایکوریس. ایکوریس والوں کو میں یہ کہوں گا، کچھ اپنے دل سے زیادہ دماغ سے فیصلے کیجیے گا، کیونکہ جذباتی فیصلے شاید آپ کے لیے اتنے بینیفیشل ثابت نہ ہوں. اور ہو سکتا ہے جو ایکوریس فیمیل ہیں، خواتین ہیں، ان کو کوئی اچانک اپنے ہسبینڈ، اپنے والد یا اپنے گھر والوں کی طرف سے کوئی خوشی کے لمحات، کوئی تحفہ، کوئی ایسی چیز، اس چیز کا امکان ہے. آپ نے اپنے آپ کو پالیٹکس میں، خاص طور پہ پروفیشنل پالیٹکس یا یہ والی جو پالیٹکس ہو رہی ہے، اس میں ذرا احتیاط کیجیے، ورنہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا آپ کو مشکلات آئیں. اور آپ نے اپنے، اگر آپ کے پیٹ میں کوئی تکلیف ہو، معدے میں تکلیف ہو، گال بلیڈر میں ہو، تو اس کو نظر انداز مت کیجیے گا، اس کے لیے فوراً کنسلٹ کیجیے گا. یہ ایسا بھی ہوتا ہے اس میں بعض دفعہ بعض لوگوں کا اپینڈکس ڈسکور ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کی ایسیڈیٹی کا پرابلم بڑھ جاتا ہے، بعض لوگوں کو آنتوں میں، معدے میں ڈرائنس ہونے، آنتوں میں ہوتی ہے ڈرائنس ہونے لگتی ہے. یہ چیزوں کا ذرا خیال رکھیے گا. فائنینشلی چیزیں آپ کی چلتی رہیں گی، ہو سکتا ہے اس میں کچھ امپرومنٹ بھی ہو جائے. اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا، کسی دوست کے ساتھ، کسی کولیگ کے ساتھ وقتی طور پہ آپ کا کوئی اختلاف ہو سکتا ہے یا کوئی خواہ کا ڈسپیوٹ کریٹ ہو سکتا ہے، تو اپنے ٹیمپرامنٹ کو کنٹرول کر کے چلائیے گا. کچھ مجھے لگتا ہے تعلیم کے حوالے سے آپ اپنا ڈیسیشن اب لینے کی طرف آ رہے ہیں، اور گھر میں آپ کے کچھ اس قسم کے اخراجات ہوں گے جس کو کہتے ہیں ہمارے اردو میں طعام و قیام، یعنی لذت کام و دہن، کھانے پینے کی چیزوں پہ، ان پہ کچھ آپ کے اخراجات تھوڑے سے بڑھتے ہوئے، اور کچھ دعوت کے حوالے سے ایکسپینسز آپ کے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر آپ ٹریولنگ کرنا چاہ رہے ہیں فار جاب، فار امپلائمنٹ، تو ضرور کیجیے، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی پازیٹیو آپ کو رزلٹ مل سکتا ہے. اگر آپ ایجوکیشن کے لیے جانا چاہ رہے ہیں تو ضرور اپنا پلاننگ کو ڈیلے میں مت ڈالیے گا، اس کو کوشش کریں کہ وہ چیزیں آپ کے لیے بہتر ہو جائیں. اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ آپ کے رومانٹک معاملات میں، آپ کے گھریلو معاملات میں کوئی خواہ کا تنازع نہ پیدا ہو جائے، کوئی ڈسپیوٹ نہ کریٹ ہو جائے. تو گفتگو بڑی سوچ سمجھ کے کرنی ہے آپ نے. اس کے علاوہ یہ بھی مائٹ بی پاسبل کہ آپ کا کچھ گھومنے کا، کچھ سینما یا کوئی ریسٹورنٹ میں جانے، اس کا امکان بنے گا. اور اسٹوڈنٹس کے لیے اس وقت بھی تقاضا یہ ہے کہ زبانی سے زیادہ اپنی تحریر کو خیال رکھیے گا، وہ آپ کے لیے بہتر رہے گا. اب ہمارا 12واں برج ہے برج حوت، پائسس. پائسس والوں کو یہ میں کہوں گا کہ اگر آپ نے کوئی، مثال دے رہا ہوں، کوئی اگر اپنی اسٹریٹجی بنانی ہے تو اس پہ ریپڈ موو کرنے والی، اگر یعنی جسے کہتے ہیں نا فوراً، اس کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے، اس میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے.
اور جو آپ سوچ رہے ہیں کہ کوئی لمبی لانگ ٹرم پلاننگ ہے، اس کو ابھی تھوڑا سا ڈیلے میں ڈال دیجئے، وہ بہتر رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کسی کے ساتھ کمپرومائز ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کے اگر کورٹ میں کوئی کیس چل رہا ہے تو اس میں کوئی پازیٹیو رزلٹ آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ آل آف سڈن اچانک آپ کو ٹریولنگ جو ہے وہ کرنی پڑ جائے اور آپ کو کچھ ایڈیشنل رسپانسبلٹیز ملیں، چاہے وہ فیملی سے ملیں، چاہے وہ آفس سے ملیں، یہ میرے رب کو معلوم ہے۔ اور آپ کو کچھ تقریبات میں جانے کے بھرپور مواقع میسر آئیں گے، اپرچونیٹیز ملیں گی آسپیشیس ایونٹ میں جانے میں، یعنی خوشی کی تقریبات، سالگرہ بھی ہو سکتی ہے، کسی کی برتھ ڈے یا کسی کی ویڈنگ پارٹی پہ یا کسی کی انگیجمنٹ پارٹی پہ یا کسی کی ایسی گیٹ ٹوگیدر جس میں خوشی کی کیفیت شامل ہو۔ اور آپ کو تھوڑا سا آپ کو یہ خیال کرنا چاہیے ایڈونچر مت کیجیے گا، کیونکہ اس وقت ایڈونچر کریں گے تو کوئی جسم کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ اور کمیونیکیشن سے اگر آپ ریلیٹڈ ہیں تو آپ کو جو بھی کرنا ہے سوچ سمجھ کے کیجیے گا، ورنہ اللہ نہ کرے اسکینڈلائز ہونے کے امکان ہوتے ہیں۔ اور تعلیمی معاملات میں تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو اگر وقتی طور پہ ویک فیل کریں تو چیزوں سے گھبرائیے گا مت۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے دور میں جو ہے وہ آدمی کے کنفیوژن آنے لگے یا میموری تھوڑی سی کمزور ویک ہونے لگے، لیکن وہ وقتی ہوگا۔ اور اگر آپ کہیں پہ امیگریشن کے لیے یا سیٹل ڈاؤن ہونے کے لیے کوئی پلاننگ کر رہے ہیں تو اس میں جس کی بنیاد پہلے آپ رکھ چکے ہیں اس میں سکسیس ہونے کا امکان ہے آپ کے لیے۔ فائنینشلی چیزیں سو آپ کے ساتھ چلتی رہیں گی، اور اپنے معاملات کو، اپنی سیکریسی کو، اپنی رازوں کو کسی کے ساتھ شیئر نہ کیجیے گا، وہ آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ تو خواتین و حضرات، یہ 12 بروج کا میں نے جتنا مجھ سے ممکن ہو سکا اتنا میں نے آپ کو بتایا، اور انشاءاللہ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ باقی اللہ سے میری دعا ہے، حتمی ذات بھی اللہ کی ہے، کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، میرے لیے، پوری پاکستان کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے بہتر کرے۔ انشاءاللہ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔